السلام علیکم دوستو، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے کم از کم 33 حوالے بائبل سے دیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور 8 حوالے کم از کم تقریباً دیے ہیں قرآن سے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور یہ بھی ویڈیو اسی کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس ویڈیو میں بھی میں انشاءاللہ 44 یعنی کہ 44 حوالے دوں گا انشاءاللہ کہ بائبل سے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل ملا کر تقریباً 85 اندازاً تقریباً 85 ریفرنس بنتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بائبل سے۔ تو پلیز عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کو بھی ضرور دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی اور یہ سب حقیقت جان سکیں۔ شکریہ۔ متی کی انجیل باب 1 آیت نمبر 24 اور 25 میں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یوسف جو مریم علیہ السلام کے شوہر تھے ان کو یہ خواب میں فرشتے کے ذریعے حکم دیا کہ تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ کس نے حکم دیا؟ خدا نے۔ کس کو حکم دیا؟ یوسف کو۔ کیا حکم دیا؟ کہ تمہارے ایک بیٹا پیدا ہوگا مریم علیہ السلام کے ہاں، ٹھیک ہے، جو فرشتے کے ذریعے حاملہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ یوسف سے۔ اس کا مطلب خدا نے یوسف کو کہا کہ بیٹا پیدا جو ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود ہی مریم علیہ السلام کے پیٹ سے آؤں گا دنیا میں، کیونکہ وہ خدا نہیں تھے۔ اور اگر آیت نمبر 20 پڑھیں گے آپ تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے پیٹ میں وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، یعنی کہ وہ مریم علیہ السلام یعنی کہ جو حاملہ ہوئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہ روح القدس سے حاملہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روح القدس کیا ہوا؟ پھر تو وہ خدا عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہوا نا۔ روح القدس تو فرشتہ ہے، تو فرشتہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے روح القدس کے ذریعے مریم علیہ السلام کو حاملہ کیا، اور انہوں نے ایک مرد کو، ایک شخص کو، ایک نر کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، جو نبی تھے۔ اور آیت نمبر 18 میں بھی یہی لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں۔ اور دوستو یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود خدا کو نہیں انہوں نے جنم دیا۔ خدا ایک عورت سے ایک عورت کے پیٹ سے آنے کی کیا ضرورت تھی خدا کو؟ ایک بچے کے روپ میں آنے کی کیا ضرورت تھی خدا کو؟ خدا ویسے نہیں آ سکتا تھا، خدا کو مجبور تھا۔ یہ کس طرح کی یار خدا کی شان بیان کر رہے آپ نے؟ تو خدا کو میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا کہ کیا کر کے رکھ دیا یار۔ پلیز خدا کے ساتھ تو ایسا نہ کریں۔ یوحنا کی کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 آیت نمبر 7 میں یہ لکھا ہے، بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ یہاں پہ یہ یوحنا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اس دنیا میں آنے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جسم کے ساتھ آئے تھے، جسم خدا کا نہیں ہوتا دوستو، جسم ہوتا ہے انسان کا۔ اور اسی باب کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا، قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نہیں کیونکہ وہ خدا ہیں، نہیں بھائی، انہوں نے کہا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس اللہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس باپ، یعنی کہ جو اس تعلیم پر عمل کرتا ہے، قائم رہتا ہے، تو اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور خدا بھی ہیں۔ یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ شخصیات نہیں کہہ سکتے، ذات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی شخصیات نہیں ہیں، شخصیات صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ کتاب یوحنا باب 6 آیت نمبر 6 میں یہ لکھا ہے، پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کو خدا کی طرف سے توفیق نہ حاصل ہو وہ میرے پاس نہیں آ سکتا۔
اگر وہ خدا ہوتے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی میری توفیق کے بغیر میرے پاس نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی میرے پاس نہیں آ سکتا خدا کی توفیق کے بغیر. اس کا مطلب خدا کوئی اور ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور ہیں. اور آیت نمبر 54 اور 555 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت بھی تھا اور خون بھی تھا. کیا خدا کا گوشت اور خون ہو سکتا ہے؟ خدا محتاج ہے گوشت کا اور خون کا. ٹھیک ہے، خدا کا نہ گوشت ہے، نہ جسم ہے، نہ خون ہے. اور اس سے آگے لکھا ہے کہ جو یہ گوشت اور خون کھائے گا وہ زندہ رہے گا. اور بھائی خدا کو کوئی کھا سکتا ہے بھلا؟ یہ تو بتاؤ مجھے، کوئی کھا سکتا ہے خدا کو؟ یہ کیسی باتیں ہیں یار، کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے؟ آیت نمبر 52 اور 53 میں بھی یہی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، جو یہودی آپس میں لڑ رہے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنا خون اپنا گوشت کھانے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے. تو یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جب تک تم یہ گوشت اور خون نہ کھاؤ گے اور نہ پیو گے تو تم میں زندگی نہیں. یہ کیسا یار معاملہ ہے؟ مجھے پلیز کوئی کرسچن یہ بتا دے کہ خدا کو کوئی کھا سکتا ہے، خدا کے خون کو کوئی پی سکتا ہے. یہ کیوں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رہے ہو یار؟ خدا الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں. اور آیت نمبر 44 میں یہ لکھا ہے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے. کیا لکھا ہے؟ جس نے مجھے بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے وہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا ہے، اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھ میرے پاس بھی نہیں آ سکتا کہ جو خدا نے مجھے بھیجا ہے وہ کھینچ کر میری طرف نہ اس شخص کو کر دے. اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے 4:5 میں نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. یعنی کہ جس نے خدا سے پہلے صحیفوں میں کتابوں سے سنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاس آتا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ میری تعلیم تھی جو پہلے میں نے دی پھر وہ اس تعلیم پر عمل کر کے دوبارہ میرے پاس آتا ہے. یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ جو خدا نے تعلیم دی تھی پہلے اس تعلیم پر جو عمل کرتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. گوسپل آف جان باب 6 آیت نمبر 37 میں یہ لکھا ہے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آ جائے گا اس میں ہرگز نکال نہ دوں گا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا. یہ نہیں کہا جو کچھ میں خود کو دیتا ہوں کیونکہ میں خود ہی خدا ہوں وہ خود ہی کے میرے پاس ہی آ جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو کہا ہے کہ جو اللہ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے. اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے 38 میں کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے آسمان سے نہیں اترا کہ میں اپنی مرضی کروں بلکہ اس لیے آیا ہوں اس دنیا میں کہ میں اپنے بھیجنے والے یعنی کہ خدا کی مرضی پہ عمل کروں. اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے 39 میں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں. یعنی کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس سے کچھ وہ کیا کہتے ہیں گنوانا نہیں چاہتا، کھونا نہیں چاہتا. اور آیت نمبر 27 میں یہ لکھا ہے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر کی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابن آدم پر میں نے مہر کی ہے. یہاں پہ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے باپ نے ابن آدم پر مہر کی ہے. تو یہ پیشن گوئی میرے حساب سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ابن آدم وہی ہیں. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام جس کی گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر مہر کیا اور مہر نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ موجود تھی کیونکہ وہ آخری نبی تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کوئی اس بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. جون 6:1-4 میں یہ لکھا ہے پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے معجزات دیکھے، انہوں نے یہ کہا کہ جو نبی اس دنیا میں آنا تھا وہ یہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. لوگوں نے خود کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بائبل میں لکھا ہے یہ نبی ہیں. وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے کیوں نبی کہہ رہے ہو، میں تو خدا ہوں.
انہوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ وہ خدا نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ یہ نبی کا لفظ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، پروفٹ۔ مرکز کی کتاب باب 1 آیت نمبر 10 یعنی کہ 10 میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ پانی سے نکلا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پانی سے نکلے تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے دیکھا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، یعنی کہ روح کو، یعنی کہ فرشتے کو نا کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، یعنی کہ خدا پر ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر خدا، جو لوگ خدا کہتے ہیں، خدا پر فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ نبی پر فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ یہ بتانا ہے آپ نے مجھے، میرا سوال ہے آپ سب سے۔ اور آیت نمبر 11 یعنی کہ 11 میں یہ لکھا ہے، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ آسمان سے آواز کسی نے دی، آسمان سے آواز دی دوستو، کسی نے آسمان سے آواز دی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تو میرا پیارا بیٹا۔ وہ کون سی ذات تھی دوستو؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کون سی ذات تھی جس نے آسمان سے آواز دی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی ذات کہہ رہی ہے نا آسمان سے کہ تو میرا پیارا بیٹا؟ یہ بائبل میں لکھا ہے، میں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں نا کہہ رہا۔ کیوں پھر آپ ان کو خدا کہہ رہے ہو، خدا کہہ رہے ہو، خدا کہہ رہے ہو؟ یار خدا نے تو آواز دی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ کیسی باتیں ہیں یار؟ کیوں خدا کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا رہے ہو کہ وہ خدا ہیں؟ خدا نے تو آواز دی، کس کو آواز دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ دو ذاتیں ہو گئیں الگ الگ، کیوں آپ مکس کرتے ہو یار؟ کیوں خدا کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو؟ یار کیا بات ہے یار آپ لوگوں کو۔ اور آیت نمبر 13 میں یہ لکھا ہے، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور دوستو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان 40 دن تک خدا کو آزماتا رہا۔ اور دوستو یہ کیسی بات ہوئی؟ شیطان کو تو یہ خدا نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو خدا کو آزمانے کی کوئی ضرورت تھی شیطان کو؟ شیطان کس کو آزماتا ہے؟ انسانوں کو آزماتا ہے نا، خدا کو تو نہیں آزما سکتا۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ خدا کو شیطان آزما رہا ہے، یہ کیسی گڑبڑ ہے یار؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آیت نمبر 14 میں یہ لکھا ہے، پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی منادی کی۔ یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یسوع نے خدا کی منادی کی۔ کس کی منادی کی؟ خدا کی۔ کس نے کی؟ یسوع نے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی منادی کی۔ یہ نہیں لکھا اس میں، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی منادی کی، خدا کی منادی کی، کیونکہ خدا اور ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں۔ جو ان کا کام تھا وہ کرنے آئے تھے، خدا کی منادی کرنے آئے تھے، وہ انہوں نے خدا کی منادی کی۔ یہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ وہ خدا نہیں تھے، نبی تھے۔ اور آیت نمبر 15 میں یہ لکھا، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے میرا، اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ دوستو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کا وقت بھی پورا ہو سکتا ہے؟ خدا کی تو بادشاہی شروع سے لے کر آخر سے بھی آخر بلکہ ہوتی نہیں ہے، آخر اس آخر تک بھی خدا کی بادشاہی ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ خدا کا بھی کوئی وقت ہے؟ یوحنا باب 7 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، اس میں یہ بات روح کی بات کہی جیسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ روح نازل ہوتی ہے تو یسوع جلال پاتا ہے، یعنی کہ خدا کو بھی ضرورت ہے نا۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ خدا کو ضرورت تھی روح کے نازل ہونے کی، پھر جلال پانے کی۔ یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ وہ خدا ہی کیسا جو اپنے جلال پہ نہ پہنچا شروع سے آخر تک؟ خدا میں تو جلال شروع سے ہے۔ اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے، پس بھیڑ میں بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے۔ اور لوگ بھی مان گئے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، دوستو لوگ بھی مان گئے تھے اس وقت۔ بے شک فرقے بن گئے تھے، کسی نے خدا کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، لیکن کچھ فرقہ، وہ مومن فرقہ تب موجود تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس نے کہا کہ وہ نبی تھے۔ یہ آیت نمبر 40 میں یہ لکھا ہے، اس بھیڑ میں بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہ وہ نبی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہ خدا ہے، یہ کہا کہ وہ نبی ہے۔ اور آیت نمبر 33 میں یہ لکھا ہے، یسوع نے کہا، میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں۔ یہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بھیجا تھا، یعنی کہ خدا نے بھیجا تھا۔ دوستو وہ خدا نہیں تھے،
یہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود ہی کے پاس جاتا ہوں کیونکہ خود ہی کو میں نے خود ہی بھیجا ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار۔ اور آیت نمبر 28 اور 29 میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پا یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، یعنی کہ خود نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بھیجا، خدا نے بھیجا۔ اغلیت میں لکھا ہے میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں، یعنی کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں خدا کو جانتا ہوں، میں خدا کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے، یعنی کہ وہ سچا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ خدا ہے۔ اور آیت نمبر 19 اور 20 میں یہ لکھا ہے کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا؟ تم کیوں میرے قتل کی کوشش کرتے ہو؟ دوستو خدا کے قتل کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہاں کا مذہب ہے یار؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا کے قتل کی بات ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، یہ کیسی باتیں ہیں یار؟ وہ انسان تھے بھائی، وہ انسان تھے۔ اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدروح ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ تیرے اندر بدروح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر بدروح ہیں، یعنی کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہیں تو اس وقت لوگوں نے خدا سے کہا کہ خدا کے اندر بدروح ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ اوفو، خدا دنیا میں آتا ہے لوگوں سے اپنی عزت بھی نہیں کرا سکتا۔ یہ کیسا محتاج خدا ہے یار عیسائیوں کا، جو لوگوں سے اپنی عزت بھی نہیں کرا سکتا؟ کیسے کیسے قتلوں کے وہ لوگ بہانے کرتے پھر رہے ہیں، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر بدروح ہے؟ یہ کیا بات ہے یار؟ یہ شان بیان ہو رہی ہے بائبل سے خدا کی؟ کیسی بات کر رہے ہو یار تم لوگ؟ جون 7 آیت نمبر 16-17 میں یہ لکھا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ دوستو اس لیے فرما رہے ہیں میری تعلیم میری نہیں ہے، وہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں وہ میری تعلیم نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ اس لیے فرما رہے ہیں جو میں تعلیم دیتا ہوں وہ میری تعلیم نہیں ہے، میرے بھیجنے والے کی ہے، خدا کی تعلیم ہے۔ اسی اگلی آیت میں لکھا ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلتا ہے اور وہ اس تعلیم کی بات جان لے گا، ٹھیک ہے، کہ خدا کی طرف سے ہے یا میری طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جو تعلیم پر عمل کرتا ہے وہ خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تعلیم تھی یا خدا کی طرف سے تعلیم تھی۔ یہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود اس جان لے گا وہ کو تعلیم میری طرف سے ہی تھی کیونکہ میں ہی خدا ہوں، خود ہی کو تعلیم خود ہی نے دی اور خود ہی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ جون 7 آیت نمبر 6 میں لکھا ہے پس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لیے سب وقت ہیں۔ دوستو یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا وقت نہیں آیا، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، سب کچھ بنایا ہے، سارا وقت ہی خدا کا ہے۔ وقت کو بھی خدا نے بنایا ہے تو وہ خدا کے لیے نہیں آتا؟ اوفو یار یہ کیسی بات ہے؟ کیوں خدا کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہو یار؟ خدا کو الگ رہنے دے، میری مہربانی آپ کی، پلیز مہربانی، خدا کو الگ رہنے دے، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ رہنے دے۔ نبی مان لے، کیا حرج ہے اس میں؟ نبی مانو، ہم بھی نبی مانتے ہیں، آپ بھی نبی مانے، جو کیا کہتے ہو؟ خدا کو خدا الگ رہنے دو پھر۔ یوحنا باب 16 آیت نمبر 12 اور 13 میں لکھا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ خدا نے بہت سی باتیں کی ہیں اسرائیل سے لیکن ان کی برداشت نہیں کر سکے۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ ٹھیک ہے نا؟ اسے آگے لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یعنی کہ خدا کو بھی ضرورت پڑی، دیکھو یہ کیسی بات ہے، خدا کو بھی ضرورت پڑی کسی اور کو بھیجنے کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ کیسی عزت بیان کر رہے ہو؟ لیکن اکثر طور پہ یہ پیشن گوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے بھیجوں گا، تمام سچائی کی باتیں تمہیں بتائے گا کیونکہ جو میں اب تمہیں باتیں بتانا چاہتا ہوں تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آیت نمبر 7 میں یہ لکھا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی یار؟ اگر وہ نبی خدا ہوتے تو خدا کو کیا ضرورت تھی کسی اور کو مددگار بنا کر بھیجنے کے لیے اس دنیا میں؟
یہ کیسی بات ہے یار، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی گواہی ہے، ویسے تو پیشن گوئی ہے کہ وہ آئیں گے اس دنیا میں مددگار بن کر۔ جون باب 15 آیت نمبر 26 میں لکھا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے کہ جسے میں باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں خود خدا ہوں، میں خود اسے بھیجوں گا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نبی بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، وہ تمہاری طرف آئے گا۔ آگے لکھا ہے وہ میری گواہی دے گا۔ کیا گواہی دی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے۔ اگر خدا ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، لیکن انہوں نے کیا گواہی دی؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، کیونکہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کی، وہ نبی تھے۔ جون 14:16 میں یہ لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ دوستو یہ خدا کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ دوسرا مددگار، یعنی کہ میرے علاوہ دوسرا مددگار تمہیں ملے گا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہ خدا کی طرف سے، خدا سے درخواست کروں گا۔ خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ خدا میں خود ہی سے درخواست کروں گا، خود ہی ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیجوں گا خدا سے درخواست کر کے۔ اعمال کی کتاب باب 2 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ یعنی کہ یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو عالم ارواح میں نہیں چھوڑا گیا، وہ خدا بھی روح رکھتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت آئی۔ کیا بات ہے؟ خدا کا جسم سڑ سکتا ہے؟ خدا کا جسم سڑ سکتا ہے، نبی کا جسم نہیں سڑ سکتا، شہیدوں کا جسم نہیں سڑ سکتا، تو یہ خدا کا جسم سڑ سکتا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ یوحنا باب 10 آیت نمبر 28 اور 29 میں یہ لکھا ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود ہی بڑا ہوں کیونکہ میں ہی خدا ہوں، نہیں، خدا عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے۔ یہ اس آیت میں صاف طور پر لکھا ہے۔ یوحنا باب 5 آیت نمبر 19 اور 20 میں یہ لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے کہ جو باپ کو کرتے دیکھا ہے۔ یعنی کہ میں باپ کو کرتے دیکھا ہے تو میں کچھ کرتا ہوں، لیکن میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے لکھا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، ان کی محبت ہے آپس میں، نہ کہ وہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، بلکہ دو ذاتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ یوحنا 10:1-4 میں یہ لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جس طرح باپ کو جانتا ہوں، خدا کو جانتا ہوں، ویسے خدا بھی مجھے جانتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، خدا اور ہے۔ خروج کی کتاب باب 20 آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ غیر معبودوں کو نہیں پوجنا، بت پرستی نہیں کرنی، کسی اور کو خدا نہیں ماننا خدا کے علاوہ۔ مرکز کی کتاب باب 12 آیت نمبر 26 میں یہ لکھا ہے، مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں، کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا خود فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ نہیں لکھا پڑھا تم نے کہ خدا نے ان سے کہا، یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے موسیٰ سے کہا تھا کیونکہ میں ہی خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں اسماعیل، اسحاق، یعقوب کا خدا اور ابراہیم کا خدا ہوں کیونکہ میں ہی خدا ہوں۔ نہیں، یہ کہا کہ خدا نے ان سے کہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، نبی تھے۔ کتاب استثناء باب 5 آیت نمبر 8 اور 9 میں لکھا ہے کہ یعنی کہ کسی بھی مورت تراشی ہوئی چیز کو زمین میں، دنیا میں، آسمان میں، پانی میں کسی کو خدا نہیں ماننا، صرف اللہ کو اللہ ماننا، اور ان چیزوں کے آگے سجدہ بھی نہیں کرنا۔ آج کل چرچوں میں، گرجوں میں یہ ہو رہا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں ٹھیک ہے نا بن رہی ہیں، ان کو سجدہ دے لوگ ہو رہے ہیں، یہ کام غلط ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو دوستو میرے خیال سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ یہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے 2 ویڈیوز بنائی ہیں، آپ نے میری پہلی ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ، وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ یہ میں نے مختصر طور پر بتایا ہے، ابھی آپ لوگوں کو مکمل نہیں بتایا۔
برائے مہربانی خدا کو الگ رہنے دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ رہنے دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، شرک نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک میں معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز شرک نہ کریں، خدا کو خدا رہنے دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی رہنے دیں۔ نبی مانو، ہم بھی مانتے ہیں، کیا پرابلم ہے اس میں؟